بالکل بالکل تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے اور اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے اپنی زندگی کی طرح امپلیمنٹ کرنا ہے، تبھی آپ کامیاب ہے نا. ورنہ تو وہ ایک شیپ ہے، ایک بھیڑ چال ہے، اور ایک عقیدت کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ آپ کا ایک عقیدہ آپ پکڑ لو، نبی آخری ہیں نہیں ہیں، یا قادیانیت کی طرف آپ چلے جاؤ کہ وہ اس کے بعد بھی نبی آنے ہیں، اور یہ جو نبی آئے ہیں یہی نبی ہیں، اس کے بعد اب یہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اگر آپ قادیانیت کو بھی دیکھیں ہاں تو یہ بھی ان کا بھی تو یہی کلیم ہے کہ یہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہاں تو یہ بھی تو کیونکہ بیک ٹو اسکوائر ون ہی ہم چلے گئے. اس کے لیے سلمان بھائی آپ ایسے دیکھیں کہ ہر کسی نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کیا ہوا ہے، تو وہ اپنے گھاٹ سے آگے نہیں جا پا رہے ہیں. ہاں سمجھے؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. عقیدت سے میں نے دیکھیں، دوبارہ میں یہ 10 دفعہ بات کہہ رہا ہوں، عقیدت بیسڈ کوئی بھی چیز ہے نا، جی اس کی ویلیو جو ہے وہ زیرو ہے. ہاں. اور جب ہم عقیدت کیا ہوتی ہے ایک، ہاں اللہ کے اوپر جائیں گے نا، تو سلمان بھائی آپ سٹک نہیں ہوں گے. آپ بولیں گے کہ اللہ مجھے کبھی بھی کہیں سے بھی کیسے بھی کچھ بھی دے سکتا ہے. اس میں آپ نہ مذہب کے پابند ہوں گے، نہ آپ فرقے کے پابند ہوں گے، نہ آپ کسی جماعت کے پابند ہوں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو مذہب کا بھی پابند ہونا پڑے گا، کسی بندے کا بھی بندہ پرستی بھی کرنی پڑے گی، اور بندے کے پیچھے پیچھے جانا پڑے گا نہیں. کہ جو اللہ کے اس اوپر نے بھی باتیں آپ اگر آنکھیں بند کر کے بلیو کریں گے نا، خالی زبانی کلام میں، وہ تو اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ایمان نہیں لے کے آ رہے، ہوں ان کے منہ کی باتیں. ہوں ہاں. اور قرآن کی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اچھا یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ اس کا مطلب یہ ہوا جو ہدایت ملے گی وہ متقین کو اللہ کی طرف سے ملے گی ہدایت. نہیں، آگے متقین کے علاوہ ادل الناس بھی ہے. لوگوں کا بھی ہے، لوگوں کا بھی ہے. ہاں ادل عمران کی 4 میں ادل الناس بھی ہے. ہاں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ جو لوگوں کی ہدایت ہے وہ پہلے لوگ تو بنے، زیادہ سارے لوگ جمع ہوں گے. اور لوگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کو کس چیز کی ہدایت دی جا رہی ہے، کس چیز کی تنبیہ کی جا رہی ہے؟ وہ آپ نے ہدایت دیکھنی ہوگی کہ کس چیز کی ہدایت ہے. جب وہ پہلے تو یہ لوگ دیکھیں گے نا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. دیکھیں سوال سب سے پہلے اس میں ٹاپ سوال یہ ہے کہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ جی ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی آپ کو انفارمیشن یا کسی ایک سیکنڈ، آپ کا کوئی ایم ہونا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن دی جائے یا آپ کو اس طرف جانے کا رستہ دکھایا جائے، یا صحیح ڈائریکشن دی جائے، کریکٹ ڈائریکشن. مثال کے طور پہ آپ نے آج ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملی ہے کہ بھائی، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اگر اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے تو آپ کو جم جوائن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ جب گھر پہ آتی ہیں تو آپ کو کاربس کم کر کے پروٹین زیادہ یوز کرنی پڑے گی، پروٹین بیس فوڈس کھانے پڑیں گے، فائبر کھانی پڑے گی، ٹھیک ہے. اب یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں تو آپ یہ کھانا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کے سال 6 مہینے کے اندر آپ کا وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا جو ایک بندہ اس پروسیس سے گزر چکا ہے اور وہ آپ کو ایک ڈائریکشن دے سکتا ہے. اس کی اگر آپ اس کے ساتھ کنسلٹیشن کریں گے تو وہ آپ جو 2 سال میں کریں گے وہ 3 مہینے میں آپ کو رزلٹ اچیو کرا کے دے دے گا. دوسرا سلمان بھائی یہ بھی ہمیں نہیں پتا نا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے یا ہمیں کچھ نہیں، یہ دینے الگ چیز ہے. ہاں یہ کئی ایک دفعہ الگ چیز لوگ ہے. جو ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بھی چیزوں کو کرنے لگ جی جاتے جی ہیں. بالکل. کچھ جو ہوتے ہیں وہ بغیر کسی لالچ کے کرے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں زیادہ وہ تر اپنے اپنے فائدے کے لالچ لیے. کی وجہ. جی اور اب دیکھیں دیکھیں نا، میں ہیلتھ اینڈ اگر کوئی فٹنس میں جم تھوڑا سا والا جو آپ ایکٹیو ہوں بتا رہے کافی. ہیں، جو آپ جم والا اب جم بتا رہے والا اگر آپ کی دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر آپ کو پرسنل ٹرینر لیتی ہے نا، آپ سے مراد میری آپ کی نہیں ہے، میں ایک نارمل جی بات کر جی رہا جی ہوں، کوئی بھی جی انسان ہے. جی اب وہ تھوڑا موٹا ہے، اس کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، تو اگر آپ کو کوئی پرسنل ٹرینر ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی پہلے دن ہی کہتا ہے کہ ایبس لگاؤ نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 نمبر ٹرینر ہے. ہاں اس کو کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس کو کیسے. پتہ ہی نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو آپ کے جسم میں جو چربی ہوتی ہے نا، ہاں وہ ایک جگہ سے کم کبھی نہیں ہوتی. بالکل بالکل. آپ کی آپ کو چربی جسم میں ہی الگ کہیں الگ، آگے پیچھے جاتی ہے. ہاں تو بالکل. وہ ٹارگٹ وہ والے مسل کرے گا، جگہ کرے گا پہلے آپ کو، جہاں سے آپ جس پہ ہٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے آرمس ہو گئے، آپ کی بیک ہو گئی، آپ کے شولڈر ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ چربی کم ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے. تو جب وہاں سے چربی گلے گی نا، ہاں تو پیٹ کی چربی ادھر آئے گی. مطلب وہ رستہ بنا کے، کیونکہ آپ کی جو اندر چربی ہے اس نے جسم کے اندر ہی کہیں جانا ہے ہاں نا، بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. تو وہ ادھر ٹرانسفر ہوگی. لیکن اگر آپ پہلے ایبس لگائیں گے تو اس کے اوپر چربی اتنی ہے کہ نیچے مسل پہ تو آئے گا ہی نہیں کوئی سسٹم، اس پہ تو کوئی پریشر ہی نہیں آئے گا.
تو بالکل میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہدایت کہتے ہیں صحیح ڈائریکشن کو، جو رائٹ کریکٹ ڈائریکشن. ڈائریکشن یس ہوتی ہے. یس. خالی ڈائریکشن ہدایت نہیں ہوتی، صحیح ڈائریکشن جو ہوتی ہے. اس میں پہلے آپ کا ایم ہونا چاہیے کہ میں نے یہ جی کرنا ہے، پھر اس کے بالکل، لیے پھر ڈائریکشن آپ نے لینی ہے. ہاں ایم لیس اگر آپ ہیں تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. متقی جو ہوتا ہے وہ اس کو ایم کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. تو میرا ایم اللہ ہے کہ ہاں مجھے اس کا، اللہ کی ہدایات کے اوپر چلنا ہے. جی جی آپ بولیں پلیز. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں متقی جو ہوتا ہے نا، دیکھیں متقی کی جو میری ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو کانشیس ہوتا ہے، کانشیس ہوتا ہے، وہ سیلف اویئر بھی ہوتا ہے، سیلف کانشیس بھی ہوتا ہے کہ میں جو ہوں کیسا دکھتا ہوں، میرا جو عمل ہے وہ کیسا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور وہ اپنے ارد گرد کے جو سراؤنڈنگ ہوتی ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، جو احباب ہوتے ہیں، جو ماحول ہوتا ہے، جو ویدر ہوتا ہے، اس کا بھی کانشیس ہوتا ہے. وہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اویئر ہوتا ہے. وہ سویا نہیں ہوتا، وہ جاگا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا اووک، کہ وہ جاگا ہوا ہوتا ہے. متقی کے لیے اگر آپ نے دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی 177 آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ متقی کون ہوتے ہیں. جی 2 کی 177 بھی 2 ہے، کی بالکل. 177. جی 77 بھی ہے. تو میں آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں جو میں نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کی ہے ان چیزوں میں سے، کہ متقی جو ہے وہ کانشیس ہوتا ہے، وہ جاگا ہوا ایک انسان ہوتا ہے. ہاں جو سوئے ہوئے ہیں وہ متقی نہیں ہے. سلمان بھائی ہماری نا انر آئی کھل جاتی ہے، ہماری جو دو باہر کی جن آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہماری دنیا کو دیکھنے کی آنکھ ہے. جو ہماری انر آئی ہوتی ہے نا، وہ خود کو اپنے اوپر کام کرنا، ہوم ورک کرنا شروع کر دیتی ہے. وہ خود کی پہچان کرنے کے لیے نکلتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ یہ ہم لوگ اندر سے جو ہمارا ہوتا ہے نا، کہ ہم اپنا شعور کی آنکھ کھل جاتی ہے آپ کی. تو اپنے شعور کی آنکھ جب آپ کی کھلتی ہے تو وہ لوور کانشیسنس اور ہائر کانشیسنس اور مڈل کانشیسنس، ہر طرح کی طرح کا کانشیسنس ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کانشیسنس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے. وہ اصل میں نا وہ اللہ کو پہچاننے نکلتی ہے. تو جب وہ اللہ کی پہچان کے لیے نکلتی ہے تو اس کو اپنی پہچان ہونے لگ جاتی ہے. نہیں، اللہ کی پہچان تو سب کر رہے ہیں نا. دیکھیں اللہ کی پہچان جو ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اللہ کی پہچان انسان نے کی ہے تو تبھی اس میں حرکت آئی ہے نا. ہاں اللہ کی پہچان تو ہے ہمارے پاس. اب جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، ہم نے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی زندگی میں امپرومنٹ لے کے آنی ہے، تاکہ اس کا فائدہ ہمیں خود پہلے اپنی ذات کو پہنچے، پھر دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے. اور ہر انسان کے ساتھ اللہ ہے، اس کی شرک کے قریب ہے. آپ کو پتہ ہے یہ؟ بالکل 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 بالکل. وہ کوئی ڈائریکشن کا محتاج نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ میں قریب ہوں، قریب. اب ہم نے اس میں نہیں جانا کہ بھائی لیفٹ سائڈ سے قریب ہے، رائٹ سائڈ سے قریب ہے، آگے سے ہے، پیچھے سے اوپر ہے. لیکن سلمان بھائی آپ نے اس کو نا شرک سے نکال کے نا وہ آپ کے دل میں آ کے بسانا یہ مثال ہے. دیکھیں جی 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 پھر وہی بات ہے، یہ مثالیں ہیں نا. مثالیں جو ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. اگر آپ فزیکلی کہیں گے کہ وہ شرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر وہ نہیں، یہ روحانی طور پہ سلمان بھائی مثال ہے نا. یہ روحانی طور پہ میں کہہ رہی ہوں کہ جو شہرک کے قریب ہے. لیکن جب اس کو دل میں بسانے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو دنیا جہان کے ہر انسان سے، ہر جانور، یعنی دنیا سے آپ کو الگ ہو جائیں گے. دنیا سے اور روح سے دو چیزیں آپ کو، ایک روحانیت چاہیے اور ایک دنیا کی چیزیں چاہیے. دونوں میں صرف جو چیز آپ کو چاہیے، روح کی طرف آنا ہے تو روحانیت مل جائے گی. اگر آپ کو دنیا کی طرف جانا ہے تو عزت، دولت، شہرت، اولاد اور بیوی، مرد کو عورت اور عورت کو ہسبینڈ یا مرد چاہیے. پھر ان کو ان چیزوں کی خواہشات پھر لے کے واپس چلے جائیں گے. اور جس کو روح کی خواہش ہوئے گی پھر وہ ان چیزوں کو سائڈ پہ کر کے ان کو رکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل سائڈ پہ کر دے گا کہ جی ان کا کچھ بھی نہیں چاہیے، نہیں. پھر ان کو سائڈ پہ کرے گا. سب سے پہلے اس کا جو مین ایم ہوگا نا، وہ روح ہو جائے گی، وہ اللہ ہو جائے گا. تو جب وہ اللہ کی طرف آئے گا پھر ان چیزوں کو اہمیت زیادہ نہیں دے گا. یعنی اس میں ہمیں بیلنس کرنا نا. جی اس میں بیلنس کرنا. اگر آپ بالکل روحانیت کی سائڈ پہ چلے جائیں گے تو پھر وہی ہے کہ آپ پہاڑوں پہ چلے جائیں اور چلا کاٹیں. لیکن سلمان بھائی اگر آپ بالکل، دل ہی نہیں میں یہ کرتا، بتا رہا ہوں نا، اگر آپ بالکل نہیں میں آپ ویسے بتا رہا ہوں نا آپ کو، اگر آپ بالکل دنیا داری والی سائڈ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ جو مرضی آپ کے ذہن میں دل میں کرے گا، لوگوں کے ساتھ چیٹ فراڈ کر کے پیسہ ہی کمانا ہے نا. اس میں ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے.
ہاں وہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ نہ تو تم بالکل اس طرف کے ہو جاؤ کہ بیچ میں رہو، مڈل میں رہو، سینٹر میں مڈل رہو. گراؤنڈ کرنا، ہاں تو بیلنس ہر کرنا نا اس جگہ چیز پہ کو، آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کر کے تبھی چلنا. ہاں اگر میں بالکل ہی روحانیت کی طرف چلی گئی تو پھر تو میں دنیا بالکل ہی اس سائڈ کی بھی نہیں رہوں گی، اور میں ہاں بالکل ہی دنیا کی طرف چلی گئی تو میں ادھر نہیں رہوں گی. تو جا ہی اس نہیں وجہ سکتی نا. سے اس کی اللہ وجہ یہ ہے سبحانہ کہ تعالیٰ صبح ہم آپ نے لوگوں کو اٹھنا ہے. تکلیف بھی آپ نہیں دینا چاہتے. دیکھیں صبح آپ نے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ اب میں اٹھا ہوں یا اٹھی ہوں تو اب میری آنکھیں نہیں کھل رہی تو مجھے کافی چاہیے. میں مثال دے رہا ہوں، یا چائے چاہیے، جو بھی آپ کی کک ہے وہ آپ پئیں گی، کھائیں گی، پھر آپ بریک فاسٹ کریں گی، اس کے بعد آپ جو بھی آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ کو اپنے بل بھی پے کرنے ہیں نا. اب روحانیت تو آپ کا کوئی بل نہیں پے کر رہا، نہ ہی اس سے بل پے ہو سکتے ہیں آپ کے. یہ الگ بات ہے کہ لیکن پاکستان میں لوگوں نے آستانے روحانیت کے بنا کے اس کو بزنس بنایا ہوا ہے، وہ ایک الگ سٹوری ہے. لیکن اس کے لیے سلمان بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نے جو دماغ دیا ہے وہ ہمیں روح کے ساتھ بھی جوڑے رکھتا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی جوڑے رکھتا ہے؟ جیسے ماں دونوں کے کے پیٹ ساتھ کے ہے، اندر بالکل بالکل. جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، وہ جو اس کی وہ کیا جو کارڈ ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے، جس کریڈل سے ہوتی ہے، کھانا، ہاں جس سے وہ کھانا لیتا ہے، تو یہ جو امبلیکل جو کارڈ. ہاں تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی ہمارا وہی ہے. یہ ہمارے دماغ کو بھی اوپن کرتا ہے، ہماری سوچ کو بھی اوپن کرتا ہے. اور ویسے یہ قرآن نہ بھی آپ پڑھیں تو جو اللہ نے دماغ دیا آپ کو، اس دماغ کا صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کو ہر جگہ پہ لے جائے گا، یہ آپ کو کامیاب کروا دے گا. یہ آپ نے صحیح بات کی، بالکل یہی میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کتاب ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں. یہ ایک حجت اور ہے جو دیکھیں جو تمام کر جنگل دی میں گئی. رہتے ہیں ان کے پاس تو کتاب ہے نہیں، بالکل نہیں ہے، تو آپ کیا کے ان اندر کو ہی معاف کتاب نہیں ہے جو کرے گا آپ نے اللہ؟ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ کتاب مل گئی ہے ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن جو لوگ یہ کتاب جو پڑھ بھی رہے ہیں ان کو بھی فائدہ تو کوئی نہیں پہنچ سکا. وہ یہ کتاب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی. بہت کم لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس کتاب سے. اچھا میں اپنا بولوں گی سلمان بھائی، میرا تو بہت زیادہ ہوا ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا، چند لوگ ہیں نا. آپ ہاں دیکھیں پاکستان میں کتنے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے یہ کتاب جو ہے، آپ اگر اس کا ریفرنس دیں گی تو اس کی آیت ان کو زبان پہ رٹی ہوئی ہے، ان کے دماغ پہ محفوظ ہے. لیکن ان کو کیا فائدہ ہے اس کتاب کا؟ کیونکہ سمجھ نہیں ہے نا. ایک اور بات بتاؤں، مجھے نا پہلے نہیں پتا تھا سلمان بھائی، ابھی نا میری ایک فرینڈ ہے ابھی بنی ہے یہاں پہ، تو وہ ہے ہندو سخی تو سنیاسی. نہیں ہے؟ سخی تو نہیں ہے؟ سخی ہاں بالکل بالکل. آپ جانتے ہیں سخی کو؟ میں ان کو دوسرا نہیں، کیا نام ہے ان کا، میرج کی براڈ پہ ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی. اچھا میں نہیں جانتی کون ہے وہ. اچھا آپ جانتی ہیں وہ نہیں، میرج کون؟ پہلے وہ WFT کر کے آتے تھے، WFT یہ نیچے اچھا کلاسیفائڈ، یہ نیچے بیٹھے ہوئے کلاسیفائڈ. یس یہ نیچے یہ آئے ہیں. اچھا یہ ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ یہاں پہ ہماری براڈ پہ آئے تھے ایک دن نا، تو انہوں نے ان کو میسج کیا کہ آپ آیا کریں ہماری براڈ پہ. تو وہ بتا رہی تھی آ مجھے جائیں کلاسیفائڈ میرج بھائی، اوپر آ جائیں. تو یہ اپنی براڈ چلاتے ہیں، ان کی ہاں کافی مجھے براڈ پتا ہے. اچھی ہوتی ہے، پرائیویٹ براڈ ہوتی ہے. ہاں وہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اب وہ مجھے ملی ہے نا، تو جو باتیں میں کر رہی ہوں نا قرآن پاک سے، وہ مجھے اپنی کتاب سے وہ بتا رہی ہیں کہ ہماری کتاب میں بھی یہ لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا صرف کتابوں کے اندر سب کچھ سیم ہے، صرف الفاظ ڈفرینٹ ہے. جیسے ہماری کتاب میں اللہ ہے، ان کے میں پرمیشور ہے یا پرماتما ہے، اور ہمارے میں محمد ہے یا پھر ابراہیم ہے یا موسیٰ ہے یہ تو ان کی کتاب میں وہ کرشنا ہے اور پھر کالی ماتا ہے اور یہ ہے وہ. اس طرح کر کے ان کی بکس میں بھی وہی، لیکن نام ان کے ڈفرینٹ ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں میں اور ان لوگوں میں ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ وہ تو غلط ہے اور ہم ٹھیک ہے. نہیں، وہ لوگ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، ہم اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں. تو لڑائی جھگڑا نہ کریں تو آپ کو سب کچھ ٹھیک ملے گا. سنشائن بھائی کہہ رہے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں کریں گے نمبر 5 ہے، کریں گے 54. میں دیتی ہوں، میں پڑھ دوں آپ کو مائدہ، میں پڑھ دوں گی، آپ کر لیجیے مائدہ کا 54. آ گئی ہے میرے سامنے 51 2 3 4. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی وہ ادھر ہی رہے ہیں. اللہ یہ پہلے جو آپ نے بقوم. لائن پڑھی ہے اسی میں ساری یہ سب ٹرانسلیشن اس کی پہلی لائن میں ہی ہے. سنشائن بھائی میں صرف پڑھ دوں، بتا دوں یا نہیں؟ جی پڑھ دیں. اوکے.
بقومی یجبتہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین یہاجدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کا میں مطلب بتا دوں پھر آپ اس کو کر دیں، انڈرسٹینڈنگ آپ دے دیجیے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت دوست، جن کو وہ دوست، انہوں نے تو دوست کہہ دیا لیکن یحبونا کا مطلب ہوتا ہے محبت رکھے گا، اور جسے وہ محبت رکھیں گے، اور مومنوں کے حق میں نرمی کریں گے اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا جاننے والا ہے۔ جی سلمان بھائی۔ وہی میں نے عرض کی نا کہ جو پہلے ہی آپ نے جو لائن پڑھی ہے نا اس کو دوبارہ دہرا دیں۔ اوکے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد اس کی اچھا، ٹرانسلیشن پڑھ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ایسے لوگ پیدا کر دیے جائیں گے، یہاں دین لوگ نہیں لکھا ہوا، تو ایسوں کو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا سنشائن بھائی کہ دین ہے کیا۔ اگر آپ کو دین سمجھ آ جائے گا نا، یا آپ کو انڈرسٹینڈنگ اس کی کریٹ ہو جائے گی، تو آپ کو یہ اس آیت کے آگے پرابلم نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس آیت کے اندر جو آگے باتیں لکھی ہیں وہ پول کلیئر ہو جائیں گی۔ تو دین کو آپ نے سمجھنا ہے، تو دین انسان کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی کی تمیز رکھ دی ہے۔ تو جب آپ دنیا میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے سانس لیتے ہوئے جو جتنی بھی پرابلمس آپ کے اندر لائف کے اندر آتی ہیں، جب آپ اس کو ٹیکل کرتے ہیں نا، جو دو چیزیں آپ کو دی گئی ہیں، ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے اور ایک پازیٹیوٹی ہے، ان دونوں چیزوں کو لے کے آپ اس کے اندر سے جو فیصلہ کرتے ہیں نا، وہ آپ کا دین ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے جو راستے کے جو دین ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ نہیں کر رہے، اپنے ڈیسیجن نہیں لے رہے، اپنی لائف کو نہیں چلا رہے، تو اس چیز کا فائدہ تو نہیں ہے نا، آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ سلمان بھائی میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہاں پہ؟ جی کریں۔ جو آپ نے بات بولی ہے نا بالکل ٹھیک بولی ہے، اس میں نا آپ اپنی زندگی کو نا، جو شروع کی زندگی ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنی زندگی کو خود گزارنا ہے، اور گزار کے دیکھنا ہے کیا آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کیا آپ کے لیے غلط ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، ہر وہ چیز جو آپ دنیا کے اندر کریں گے نا، وہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے فیصلے خود کریں، اور جب آپ اس کا کر لیں گے، جب آپ کو احساس ہو کہ میں نے بہت کچھ غلط کیا، بہت کچھ ٹھیک کیا، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ قرآن پاک کے اندر آئیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر آپ بچپن میں ہی ہر چیز کے اوپر کہیں گے نا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، تو آپ کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ سیکھنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ غلطیاں جو کرے گا اور غلطیاں کر کے سیکھے گا، تو وہ اپنا فیصلہ، سب سے بہترین فیصلہ وہ کر سکتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جو بھی آپ کو انفارمیشن اویلیبل ہے نا، جو اگر آپ کو آلریڈی اگر ایکسپیرینس نہیں بھی ہوا کسی چیز کا، لیکن آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، تو اگر وہ مثالیں بھی سامنے رکھیں گے آپ اور اس کے دیکھیں گے کیا کانسیکوینس نکلے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ آپ کی بہتر ہوگی، اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا اچھا، وہ بہتر بیلوڈ ہوگا۔ کا پوچھیں، وہ جہاں پہ محبت لکھا ہوا نا کہ محبت کرے گا، اور وہ والی بات ان کے ذہن میں تھی، تو وہ نیچے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا ہے، بتائیں گے سلمان بھائی یا میں بتاؤں؟ ہاں جی آپ بتائیں، میں ایک منٹ دیکھتا ہوں آیت دوبارہ۔ اوکے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اپنے دین سے پھر جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ۔ پہلے میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میں نے جب دنیا کی زندگی گزاری تو میں نے اپنی زندگی کے اوپر فیصلے کر کے اچھا مومن، ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہوں۔ اپنی زندگی کے فیصلے میں خود کرتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ میں نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے اوپر نا، میں نے بولا یار میں کیا کر رہی ہوں، اپنی زندگی کو کس طرح سے لے کے جا رہی ہوں، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔
تو آپ جب اللہ کی طرف آنا چاہیں گے نا تو اللہ کی کتاب کو پڑھیں. اللہ کی طرف جس نے آنا ہوگا وہ اس کی کتاب کو پڑھنا شروع کرے گا کہ اس کتاب کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہے اور میں میرے لیے کوئی ہدایت ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں یا اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہوں. جب آپ یہ سوچ کے کتاب کے اندر داخل ہوں گے یا اللہ کے حکموں کے اوپر دیکھیں، اس کا حکم بھی تو آپ کو کہیں سے ملنا ہو چاہیے نا، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. تو آپ اس کے اوپر تصدیق کر لیں. آ کے جو لوگوں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ لوگوں کی باتیں تھیں، تو آپ نے اب تصدیق کرنی ہے. تو محبت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکموں سے محبت کرنی ہے. آپ نے پہلے آپ نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے لیے ہر جو فیصلے کیے وہ آپ نے اپنے طریقے سے کیے تھے. اب اللہ کا حکم لیں گے، اللہ کا حکم لے کے اللہ کے حکم کے اوپر چلیں گے. جب آپ کو سکون آنے لگ جائے گا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، محبت ہو جائے گی آپ کو اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے حکموں سے، اور اللہ آپ سے راضی ہوگا تو وہ آپ کو اپنی کتاب کا علم اور زیادہ دینا شروع کر دے گا اور آپ کو اس جہنم سے باہر نکال دے گا جس میں لوگوں نے آپ کو ڈالا ہوگا. یہ تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا، ابھی ہماری جو پہلی جنریشن تھی، ہمارے پچھلے جو لوگ سے، ابھی جو جن ایکس آئی ہے یا ہم لوگ جو آئے ہیں ابھی جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے، ہم ان سے بہتر ہیں. بہتر ان سینس کہ ہم لوگ تھوڑا ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں. مومنین کا بھی ان انہوں کو نے جو ہم سے بتائیں. جھوٹ بولا ہے ہم اس جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو اللہ نے ریپلیس کر دیا نا. وہ تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کی جگہ ریپلیس ہو گئے. ہم سچ جو ہے دنیا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اللہ نئے نئے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں اور وقت کے حساب سے سنشائن، وقت کے حساب سے جس وقت کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے. یہ اب اگر میں 2000 سال پہلے والی دنیا کے اندر جاؤں تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو مجھے وہاں کی زندگی گزارنے کے لیے آج کی زندگی گزارنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. بلکہ آج کے زمانے میں ہی 2000 سال پہلے کے لوگوں کو میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. میں یہاں امریکہ میں رہتی ہوں اور اسی ٹائم پہ اسی لمحے میں آپ پاکستان کے دور دراز ایک ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ آج سے 2000 سال پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں. جو جنگل میں لوگ رہنے والے وہ اسی زمانے میں ایک ہی زمانے میں دو قسم کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ لوگ جو بالکل بیکورڈ ہیں اور ایک وہ لوگ جو 2000 سال پہلے آگے ہو گئے یا 1500-1400 سال پہلے آگے کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دنیا کے اندر ایک جگہ پہ لوگ بہت پہلے کی پرانی زمانے کی زندگی گزارے اور ایک لوگ جو ہے وہ 1400-2000 سال آگے کی زندگی گزارے. تو اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت بہترین چیز سمجھ میں آئے گی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے یہ ہوا. تو آپ دیکھ لیں کہ پہلے کیا ہوا. نظر آ رہا ہے ہمیں دنیا کے اندر ابھی بھی نظر آ رہا ہے، آپ تو دیکھ لیں. ہاں، جو اچھی قومیں ہیں ان کو اللہ نے حاوی کیا ہوا ہے، دوسری قوموں پہ جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں آپ دیکھ لیں، ان کی حالت دیکھ لیں، پاکستان کا نظام دیکھ لیں آپ کے سامنے. سلمان بھائی مومنین کا ان کو بتا دیں پلیز، وہ مومنوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. مومنوں کو تو اگر آپ کو دیکھنا ہے کوسچن بھی ان کا پڑھ مومن لیں ہے اور کیا، آپ سورۃ المومنین جو ہے قرآن کے اندر ایک چیپٹر ہے، اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں کہ وہ جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، پریکٹیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مومن کہا ہے. آپ خود اس کا مطالعہ کرنا. کیا ان کو جب امانت دی جاتی ہے کیا اس میں خیانت کرتے ہیں؟ جو ان پہ ذمہ داریاں ان کی صلاحت جو ہے کیا اس میں سے وہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ خود اس کا مطالعہ کر لیں. اس میں نا مومن کا مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. مومن امن والا یا ایمان والا یا صلح پر، اس کے نا 3-4 اس کے روٹ ورڈ میں آئیں گے. میں نے دیکھا نہیں کبھی روٹ ورڈ، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مومن کا مطلب ہوتا ہے پہلے آپ نے اللہ پہ ایمان لانا ہے، بلیو کرنا ہے کہ کوئی کریٹر کریٹر تو نہیں کہ خالق، میرا خالق موجود ہے، مجھے خلق کرنے والا کوئی ہے. جب آپ اس کے اوپر بلیو کریں گے، اس کے لیے جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اپنی زندگی، اور وہ جو ہے وہ جو آپ کا خالق ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور آپ کو سن بھی رہا ہے. 24 گھنٹے آپ کو دیکھ رہا ہے، 24 گھنٹے آپ کو سن رہا ہے. تو آپ نے اس کے لیے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور خود کو امن میں لے کے آنا ہے، اور جو امانت یعنی جو حکم اس نے آپ کو دیے
ان حکموں کے اوپر جب آپ چلنا شروع ہو جائیں گے، جس میں کہا گیا آخرت پہ یقین رکھنا ہے، میرے ملائکہ پہ یقین رکھنا ہے، میری کتاب پہ یقین رکھنا ہے، اور مجھ پہ یقین، یعنی اللہ پہ یقین رکھنا ہے، تو اللہ جو ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص، لا یعنی اللہ جو ہے خاص حکم کر کے اس حکم کی وہ حفاظت کرنے والا، اور پھر اس کا نتیجہ دینے والا، پھر اس کی آزمائش کرنے والا۔ اب وہ آپ کی ہماری ڈیلی بیسس پہ جو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ ہی ہماری آزمائشیں کر رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھ ہوتے ہیں اتنا مشکل وقت آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ پریشانی ہوگی، کہ جو ہمیں بولا جا رہا ہوتا ہے یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ بڑی پریشانی ہوگی ہمارے لیے، تو یہ ہمیں پریشانی ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی آزمائش ہماری ہوگی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوگی ہمارے اوپر، اور وہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے آئی ہوگی۔ تو آپ یہ اس سے نا گھبرائیے گا نہیں کبھی بھی، کہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آزمائش آپ کے اوپر آئی ہے، تو یہ آپ کو سبق دینے کے لیے آئی ہے، یہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آئی ہے۔ تو یقین رکھیں اللہ کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پریشانی سے ضرور نکالیں گے، لیکن جو انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو جتنی پریشانیاں آئیں گی اس کے بعد آپ نے کھڑا کرنا ہے، سٹینڈ لینا ہے اپنے آپ کو، اس جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور آگے نکل جانا ہے۔ اگر آپ آگے نہیں نکلیں گے، وہیں پہ رہیں گے، پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ تو مومن کا مطلب ہی امن میں آنے والا، صلح جو، یا پھر امن کا مطلب ہوتا ہے جو امانت، جو اللہ کا حکم آپ کو امانت کے طور پہ دیا گیا ہے، اس امانت کے اندر خیانت کیے بغیر اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہے۔ جب عمل کر لیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا کہ آپ نے پیس، امن سے وہ سارا کام کیا ہے، یا آپ نے لڑائی جھگڑا کر کے کیا ہے، تو آپ کو جو بھی آپ نے کیا ہوگا آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہو۔ چلے، میں آپ کو سمجھ آ گئی ہے سن شائن؟ میں پھر اپنا واپس قرآن جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہاں سے سٹارٹ کروں گی۔ اوکے، آئی تھنک آپ رپلائی نہیں کر رہے، تو میں دوبارہ اپنا قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں۔ اوکے، جزاک اللہ۔ اور اس میں نا سن شائن، آپ نے نا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ یہودی ہے، یہ وہ نہیں۔ جہاں دنیا کا کوئی بھی انسان آپ کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، آپ نے وہ اچھی بات لے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی آپ کو برائی کی طرف راغب کر رہا ہے، یعنی کوئی آپ کو برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، لڑائی جھگڑے فساد کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا آپ کو برے سلوک کرنے کا بول رہا ہے، تو آپ نے ادھر نہیں کوشش کریں کہ اس سے جتنا بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بس میں نے فلانے والے انسان کو میں نے ماننا ہے، دوسرے والے فرقے کے انسان کو نہیں ماننا، دوسرے والے مذہب والے کو نہیں ماننا۔ جیسے میں امریکہ میں رہتی ہوں، تو مجھے اگر کوئی یہاں پہ کہے کہ خالی مسلمانوں کی باتوں کو ماننا ہے، میں نے ہندوؤں کو نہیں ماننا، میں نے کوئی کرسچن لوگ جو ہیں ان کی باتوں کو نہیں ماننا، تو میں ان کے ملک میں رہ رہی ہوں اور ان کی باتوں کو نہیں مانوں گی کیسے؟ ان کے لا کو تو میں مان رہی ہوں، ان کے ملک کے لا جو ہیں ان کو مان رہی ہوں۔ تو یہ ہم لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ اگر آپ ان سے باہر نکل آئیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی اچھی چیز آپ کو دے رہا ہے تو آپ لے لیں، اس میں نہ کسی مذہب والے کو دیکھیں، نہ کسی فرقے والے کو دیکھیں، نہ کسی جماعت والے کو دیکھیں، نہ کسی دھرم والے کو دیکھیں۔ تھنک اباؤٹ گوہر شاہی، وہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتہ گوہر شاہی کون ہے، کیونکہ میں نام لکھ لیتی ہوں، میں چیک کروں گی ان کے بارے میں۔ گوہر شاہی مجھے نہیں پتہ، سوری، لیکن میں اصل میں نا سن شائن، میں نے نا زیادہ لوگوں کو سنا نہیں ہے، میں اتنا لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، تو اس لیے میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک وہ صاحب ہے، کیا نام ہے ان کا، امام مہدی، اچھا امام مہدی ہیں، یہ گوہر شاہی کوئی امام مہدی ہیں؟ اچھا، مجھے نہیں پتا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ امام جو ہے نا ہمارا، وہ اللہ ہے، اللہ، اور اللہ کی قرآن پاک کے اندر جو دیکھیں، قرآن جو ہے یہ ہماری ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ جو ہے وہ ہمارا امام ہے۔ جس نے اللہ کو اپنا امام نہ بنایا،
جس نے انسانوں کو اپنا امام بنایا تو پھر وہ بھٹک جائیں گے. میرے لیے دنیا کا کوئی بھی انسان میرا امام نہیں ہو سکتا. ہاں مجھے بتا سکتا ہے، کوئی چیز گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے، اس کو میں عمل کر کے دیکھوں گی کہ یہ مجھے جو بات بتا رہا ہے یہ ٹھیک بتا رہا ہے یا غلط بتا رہا ہے. یہ ظاہر سی بات ہے میں آنکھیں بند کر کے تو بلیو نہیں کروں گی کسی کی کسی بات کے اوپر. تو قرآن پاک جو ہے، اس قرآن کے اوپر بھی میں نے آنکھیں بند کر کے بلیو نہیں کیا ہوا. اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی اور میں نے اس کی ہر آیت کے اوپر بلیو کر لیا، نہیں. قرآن پاک کی آیتوں کے اندر داخل ہوتے ہیں، قرآن میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ میرا امام ہے. اللہ کی امامت کے اندر میں نے آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ٹیچنگ، یار میں نے اس کو سنا نہیں تو میں کیسے بتاؤں؟ یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا کسی کے ان کے بارے میں. میں سنا بھی نہیں، میں نے پہلی دفعہ آپ سے نام سنا ہے تو مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں. دیکھوں گی، میں چیک کروں گی. آپ نے نام لیا تو میں چیک کر کے بتاؤں گی آپ کو کہ کون ہے کیا ہے. مجھے نہیں پتا ان کے بارے میں. دوسرا یہ کہ اٹ از سیم. اچھا مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتی ان کو. ہو سکتا ہے میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نا سن شائن، میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کسی کو نا اپنا خدا نہیں بناتی ہوں. دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ میری ربوبیت کرتا ہے. ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے ٹیمپریری رب، جس کو کہا جاتا ہے نا ٹیمپریری. جیسے ماں ہوتی ہے، کسی کے ماں باپ بچپن میں مر جاتے ہیں، کسی کے ماں باپ تھوڑی زیادہ عمر کے اندر جا کے مرتے ہیں، کسی کے اینڈ میں جا کے مرتے ہیں. تو وہ ربوبیت کرے. رب کا مطلب ہوتا ہے